الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ آیات یا ایھا الذین آمنوا میں یہ ہمارا چھٹا درس قرآن ہے، اور یہ درس قرآن کا سلسلہ قرآن کریم کی انہی آیات پر مشتمل ہے جن آیات میں ہمارے پیارے رب عز و جل جل جلالہ نے فقط ایمان والوں سے کلام فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پہلے دروس قرآن ملاحظہ نہیں کیے ضرور ملاحظہ فرمائیے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ چھٹا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے انشاءاللہ عز و جل ہم ملاحظہ کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، جیسے ہفتے کے دن کا ادب کرنا، ہفتے والے دن شکار سے اپنے آپ کو بچانا لازم جاننا، اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرنا۔ اور خیال یہ تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں ان سے بچنا لازم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا انہیں ترک کرنا اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اسلامی احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور شان نزول آپ نے سماعت کیا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے تقاضا فرمایا ہے کہ وہ اسلامی احکام کی مکمل طور پر پیروی کریں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اسلام میں پورے کیسے داخل ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان سے یہ جو تقاضا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے جملہ احکام کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور عملی طور پر بھی اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں نظر آئیں، ہمارے کردار ہمارے گفتار سے نظر آئے کہ ہم اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی جو باتیں ہمیں اپنی خواہش یا اپنی مصلحت کے مطابق نظر آئیں ان پر تو عمل ہو اور بقیہ کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دیکھیں، دین اسلام ان شعبوں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب اور حلال و حرام پر مشتمل ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ان تمام معاملات کے حوالے سے مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اب وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے انہی کو مخاطب کر کے ان سے کلام کرتے ہوئے ان کو انہی تعلیمات کی طرف رغبت دلائی اور مکمل طور پر انہی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خود کو مسلمان کہلانے والے سیکولر اور لبرل لوگوں کی بھی تفہیم ہے، جو اسلامی احکام کو مکمل طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور ان کی سوچ کچھ اس طرح کی ہے کہ دین کو مساجد تک محدود کر دیا جائے۔ جو اسلامی سوچ ہے یہ قدیم ہے، اور یہود و نصارہ کی جو ننگی تہذیب ہے یہ جدید لائف سٹائل ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والی عورتوں کے لیے پردے کے جو احکام بیان فرمائے ہیں
جب وہ ان کے متعلق بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت پر ظلم و ستم ہے، بلکہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے لیے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو قیامت تک ہر آنے والے مسلمان کے لیے مکمل طور پر سرچشمہ ہدایت ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اور اس کے احکام ہر اس شخص کے لیے رہنما ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے کا خواہش مند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے بندہ اپنے رب کی رضا حاصل کرتا ہے، اور اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گناہ خطوات الشیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ہم پر یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ شیطان کی دشمنی کو ہمارے لیے واضح فرما دیا۔ دیکھیں، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے شر سے جو ہے اس کے شر سے بچنا ہمارے لیے پھر بڑا دشوار ہوتا ہے، جس کی دشمنی سے ہم آگاہ نہ ہوں۔ لیکن جس کے متعلق ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے تو پھر ہم اس کے شر سے اچھے انداز سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، شیطان ہے ہمارے ایمان کا دشمن۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واضح فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔